بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو رقیہ سیدنا تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم صحابہ نے کہا، خیر خواہی کس کے لیے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں اور عوام کے لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 55۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر حدیث مبارک میں فرمایا، الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، کہ دین کا دار و مدار نصیحت یعنی ہمدردی اور خیر خواہی پر ہے۔ نصیحت ایک جامع لفظ ہے جس کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ یہاں اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ حقدار کے حق کی حفاظت کرنا۔ اردو میں اس لفظ کا مفہوم حق ادا کرنا، خیر خواہی اور اخلاص ہے۔ یہ چیز دین کا اصل جز ہے۔ اسی لیے جب آپ نے فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فوراً دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، یہ نصیحت کس کے حق میں ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں اور عوام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں نصیحت، انسان صدق دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے احکام کی اطاعت کرے، یعنی اس کے حکم کو مانے، قرآن پر عمل کرے، اس کی ذات اور صفات اور حقوق میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اسے ہر عیب سے پاک و منزہ سمجھے، اسی سے محبت رکھے، اس کی نافرمانی سے بچے، جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ کرے، اور جن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچے۔ وہ اعمال جو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کرے، صرف اللہ سے کرے۔ مثلا دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، تو دعا اللہ سے ہی کرے۔ نماز، سجدہ، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، یہ سب اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ کے مقرر کردہ مقامات پر ہی، مقرر کردہ دنوں میں ہی قربانی کرے۔ کتاب اللہ کے حق میں نصیحت، قرآن پر ایمان رکھے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان رکھے اور پوری توجہ کے ساتھ اس کی تلاوت کرے اور معانی اور مطلب پر غور کرے، اور امکانی حد تک اس پر عمل بھی کرے۔ رسول کے حق میں نصیحت، آپ کی رسالت پر ایمان لائے، سب سے بڑھ کر آپ سے محبت رکھے، آپ کی تعظیم کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور احکام پر عمل کرنے کا شیدائی ہو، اور اپنی زندگی کو اسوہ رسول میں ڈھالنے میں کوشاں رہے۔ ہر معاملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مشروط سمجھے۔ جو بھی عمل کرے پہلے تلاش کرے، چیک کرے کہ کیا میرا یہ عمل رب کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں، کیونکہ عمل کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے کہ ایمان ہو، اخلاص ہو، اور وہ عمل طریقے رسول پر ہو۔ مسلمانوں کے امام اور حکمرانوں کے حق میں نصیحت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان ائمہ یعنی حکام کے حق میں نصیحت یہ ہے کہ دین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کی اطاعت کرے، انہیں اچھے مشورے دے، غلطیوں سے آگاہ کرے، انہیں ظلم و تعدی سے روکے اور ان کے خلاف بغاوت نہ کرے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے انقلاب آتے رہتے ہیں، ایسے میں بہت سمجھداری کے ساتھ، بہت ذمہ داری کے ساتھ کوئی عمل کرے، کسی کے خلاف بولے۔ اگر کسی حکمراں، کسی ذمہ دار کے اندر کوئی بہت بڑی غلطی آ چکی ہے تو اس کی اصلاح سرن کرے، عوامی سطحوں پر اس کو لا کر اس کے خلاف غیروں کی سازش کا حصہ بن جانا یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اپنے ہی ذمہ داروں سے، اپنے ہی حکمرانوں سے، اپنے ہی محسنوں سے بدظن ہو جانا، انہی کے خلاف سازشیں کھول دینا، اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس نے ہر جگہ ہمیں تباہ کر رکھا ہے۔ عامت المسلمین کے حق میں نصیحت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی رکھے، عوام کے ساتھ، خصوصاً کلمہ گو کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ممکن حد تک ہر ایک کو فائدہ پہنچائے، کسی کو ایذا نہ دے، بڑوں کا احترام کرے اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئے، ان کے عیوب پر پردہ ڈالے، امر بالمعروف یعنی بھلی باتیں جو قرآن و سنت کی باتیں ہیں، جو عرف عام میں اچھی باتیں ہیں، اور نہی عن المنکر یعنی جس سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے، جو عرف عام میں بری باتیں ہیں، نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے اور برائی سے خود بھی رکے، نیکیوں پر عمل کرے
اور نیکی کے کاموں پر اپنے آپ کو گامزن کرے اور لوگوں کو بھی اس جانب متوجہ کرے۔ یاد رہے الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، جھگڑا کرنے کا نام نہیں ہے، لڑنے کا نام نہیں ہے، کسی کو گالی دینے کا نام نہیں ہے۔ آپ معمولی ایک ہیرے کی دکان پر جاتے ہیں، کتنی خوبصورتی سے اس کی پیکنگ ہوتی ہے، کتنی خوبصورتی سے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے، کتنی محبت سے وہ چیز آپ کو پیش کی جاتی ہے، ساتھ میں کولڈ ڈرنک اور بچے ہیں تو چاکلیٹ کے لیے بھی پوچھا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم اپنے رب کے دین کو اسی محبت، اسی نرمی، اسی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں؟ ہیرا ایک معمولی پتھر ہوتا ہے اور اتنا معمولی ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹوٹ جائے یا کسی طرح سے اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو اس کی قیمت زیرو ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اسے زکوٰۃ کے لائق بھی نہیں سمجھا، لیکن اللہ کا دین جو سب سے قیمتی ہے، اس کی پیشکش کتنی خوبصورتی، کتنی محبت اور کتنی نرمی سے ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں یا اپنا علم بگاڑ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کے دین کی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں یا اپنے مسلک کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے مسلک والوں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا دین لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ کی غلامی میں لا کر اللہ کی جنت تک پہنچانے کے لیے۔ آپ کی سختی، آپ کا برا لہجہ ہو سکتا ہے شیطان کی مدد ہو جائے اور وہ شیطان کے راستے پر چل نکلے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتوں کی بیعت کی۔ نمبر 1، اقامت صلاۃ، یعنی نماز کو پابندی سے پڑھنا۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی غربا مساکین کے جو اللہ نے حصہ رکھا ہے اپنے مال میں، آپ کے مال میں، اس کو دینا۔ اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یعنی اکرام مسلم، اس کے بارے میں بھلا سوچنا، اچھا سوچنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ زندگی بھر اس عہد کے پابند رہے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہے۔ ان کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں طبرانی رحمہ اللہ نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ کوئی گھوڑا خرید لائے۔ خادم نے 300 درہم کا گھوڑا خریدا اور گھوڑے کے مالک کو ساتھ لے کر حاضر ہوا تاکہ اسے قیمت ادا کر دی جائے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کے مالک سے فرمایا، تم نے یہ 300 کا بیچا ہے، لیکن گھوڑا اس سے زیادہ قیمت کا ہے، کیا تم اسے 400 درہم میں بیچنے پر تیار ہو؟ اس نے کہا، آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے گھوڑے کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے، کیا 500 میں ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ 100 درہم بڑھاتے گئے اور مالک راضی ہوتا گیا۔ وہ کیوں راضی نہ ہوتا؟ اسے تو 300 کے بجائے زیادہ رقم مل رہی تھی۔ آخر انہوں نے وہی گھوڑا 800 درہم میں خرید لیا۔ انہیں کہا گیا کہ حضرت، یہ گھوڑا 300 میں مل رہا تھا، آپ نے اس قدر رقم دے دی؟ تو فرمایا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ آج آپ ایک ٹھیلے والے کے پاس جاتے ہیں، آپ ایک پھل والے کے پاس جاتے ہیں، کسی چھوٹی سی دکان پر جاتے ہیں، بہت سارے کاموں میں لوگ مشغول ہوتے ہیں، آپ کو ان سے معاملہ پڑتا ہے۔ آپ کے گھر میں ایک آدمی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آتا ہے، ہم وہاں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا کام آدھے پیسے میں ہو جائے، جبکہ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایسے لوگ بڑے سادے اور سیدھے ہوتے ہیں، اکثر وہ چیزیں بھی اچھی دیتے ہیں، وہیں پر دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو اکثر بے ایمانی کرتے ہیں، کم تولتے ہیں۔ آپ اس کے پاس جائیے اور اس سے کہیے، یہ چیز تو وہاں اتنے میں مل رہی ہے، وہ غصہ ہو جاتا ہے، پھٹ پڑتا ہے کہ وہ کس کس کو سمجھائے کہ فلاں آدمی کم تول رہا ہے، اور ہم اس کی بد زبانی کا خیال کرتے ہیں لیکن اس کے حق کا، اس کے ساتھ خیر خواہی کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے اور اپنوں اور غیروں سب کے ساتھ اچھے سلوک اور اچھے برتاؤ کا رویہ اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق دے، کیونکہ اچھے اخلاق اور اچھے رویے سے، خیر خواہی کے جذبے سے بہت سے مسائل صرف حل نہیں ہوتے بلکہ بہتوں کو ہدایت ملتی ہے۔ آپ کے عمل سے یا تو لوگوں تک اسلام کی صحیح تصویر پہنچتی ہے، لوگوں کی خیر خواہی ہوتی ہے، یا آپ کے عمل اور آپ کے رویے سے آپ اپنے مذہب، اپنے سماج، اپنے قوم کے بارے میں غلط میسج لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ اللہ کی جنت والے، اچھے اخلاق والے اور خیر خواہ ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنی جنت والوں میں سے بنا دے، آمین۔